بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق اللہ العظیم. یوم تبدل کہ جس دن بدل یبدل بدل دینا، ایک کی جگہ دوسرے کو لے آنا. تبدل الارض زمین بدل دی جائے گی. اب بدلنا کیا ہے؟ غیر الارض دوسری زمین سے. اب ایک زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا. اب یہ کیفیت کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بعض احادیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قیامت کے منظر میں یہ زمین اس کی صفات کیفیات جو ہے وہ تبدیل کی جائیں گی. جیسا کہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ زمین ایک سطح مستوی بن جائے گی، آڑ پہاڑ یہ ساری چیزیں اس سے ہٹا دی جائیں گی. اور دوسری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین ہی ایسی بچھائی جائے گی کہ جس پر کوئی گناہ قتل وغیرہ نہ ہوا ہو. اللہ دوسری ہی زمین پیدا کریں گے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تطبیق کچھ اس طرح کی فرمائی ہے کہ یہ پہلے سور کے بعد تو یہی زمین ہوگی، لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو زمین بدل دی جائے گی. اس کے لیے آسمان زمین سارے یہ ختم ہو جائیں گے اور دوسرے اللہ رب العزت پیدا فرمائیں گے. تو یہ قیامت کے وہ ہولناکیاں یہاں بیان کی جا رہی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلی آیتوں میں بھی ان ظالموں کے بارے میں بیان کی گئی. تو اس وقت وَبَرَزُوا لِلَّهِ، برز یبرز ظاہر ہونا، نمودار ہونا، اللہ کے لیے یہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، پیش کیے جائیں گے. یہاں پیش ہونے کا معنی ہے القہار، کہ جو کہ ہر چیز پر اس کا اقتدار غالب ہے، جو ہر چیز پر غالب ہے. اب کسی چیز کا کسی کا کوئی غلبہ باقی نہیں رہے گا، ایک اللہ ہی کا غلبہ ہر چیز پر ہے. اس وقت یہ سارے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو یہ انسانیت کی یہی تاریخ رہے گی کہ دنیا میں جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری، لیکن آخر میں ان کی ساری طاقتیں سارا کچھ ان کا اختیار سلب ہوگا اور یہ ایک اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیں گے مجرمین کو. یہ حالت ہوگی کہ مجرم یعنی جو اللہ کے نافرمان تھے ان کو آپ دیکھیں گے. یومئذ، اس دن، یومئذ اس دن آپ مجرمین کو دیکھیں گے. مقرنین فی الاصفاد، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں. قرن یقرن کے معنی ملانا کے آتے ہیں، ملنا ملانا. قرن یقرن تقرینا کے معنی ہوتے ہیں باندھنے کے آتے ہیں، باب تفعیل میں بندھے ہوئے. فی الاصفاد صفد کی جمع ہے، اس کو زنجیر، کڑیاں اور ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کو جو ہاتھ میں ہتھکڑیاں جو ہوتی ہیں یا پیروں میں جو وہ ڈالا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پیروں میں ڈالے جاتے ہیں اس کو، بیڑیاں. ہاں، ان تمام کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ فی الاصفاد یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، سرابیل سربال کی جمع ہے، اور یہ لفظ سرابیل عربی میں یہ سروال اور سراویل بھی استعمال ہوتا ہے. کپڑوں کو
اور جنگ کے موقع پر جو زرہ پہنتے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو کپڑوں کے طور پر باہر زرہ استعمال کی جاتی ہیں، اور جو پہننے کی پوشاک ہے، لباس، ان معنوں میں یہ آتا ہے۔ سرابیل سربال کی جمع، اور اسی طرح سراویل بھی استعمال ہوتا ہے سروال کی جمع۔ شاید اسی سے بگڑا ہوا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے شلوار کا، سلوار بھی کہتے ہیں اس کو، شلوار بھی کہتے ہیں، ممکن ہے کہ اسی سے یہ بنا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں تحقیق بھی ہے کہ یہ غیر عرب ہے۔ ہاں یہ غیر عرب لفظ ہے، یہ آئے گا آپ کے اس میں۔ سرابیلہم من قطران، ہاں جو غیر عربی لفظ ہوتا ہے اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ قطران۔ یہ قطران کا لفظ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ڈکشنری میں یہ آتا ہے کہ یہ گندا قسم کا تیل کہ جو عام طور پر یہ حکیم لوگ خارش وغیرہ کے لیے استعمال کراتے ہیں، اس کو قطران کہا جاتا ہے، جس میں یہ آگے وَتَخْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ اس سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انفلیمیبل ہے، کہ آگ پکڑنے والی کوئی چیز ہے، کہ تیز آگ پکڑنے والی چیز، تیل بھی کچھ اس قسم کا۔ عام ترجمہ میں اس کو، ہاں وہ میرے ذہن میں بھی یہی آتا ہے جس کو ہم کیلم کہتے ہیں، یہ ہاں وہی اس سے نکالا جاتا ہے۔ یہ کسی تفسیر میں ایسا نہیں کہا ہے۔ ہاں وہ جو لکڑی سے نکالتے ہیں وہ خارش وغیرہ کے لیے، یہ خصوصاً اونٹ وغیرہ کے لیے بہت زیادہ استعمال کرتے تھے عرب لوگ، تو اس کے لیے قطران کا لفظ۔ لیکن تفاسیر میں آپ دیکھیں گے تو اس کو جو ترجمہ کیا ہے تارکول سے کیا ہے۔ ہاں ڈکشنری میں جب میں نے اس کو ذرا کھول کے دیکھا تو اس میں کچھ اس قسم کا آگے وہ کیلم والا معنی آ جاتا ہے اس میں۔ کیلم، ہاں وہ لکڑی کو جلاتے ہیں، ایک اس میں تیل والی لکڑی سے پھر وہ تیل نکالا جاتا ہے، وہ خارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن یہ قطران کا لفظ ہے۔ ہاں لیکن اس میں تارکول والا رہ جائے، اس لیے مولانا صاحب بات بتا رہے کہ تارکول کا ترجمہ تو کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ تارکول کا ترجمہ مفسرین نے اکثر کیا ہے، اور بعض تفسیروں میں اس کو گندھک کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ملا کر پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے، کیلم ہے۔ وَسَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ، اور اس کے لباس تارکول کے ہوں گے۔ وَتَخْشَى وُجُوهُهُمْ، یہ قطران کا ایک لفظ اور بھی ہو کہ قطر تانبے کو کہتے ہیں، آن عربی میں استعمال ہوتا ہے گرم کے لیے، تو گرم تانبے کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کا۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، ایک لفظ ہے کہ جو یعنی کہ ان کو ایسی چیزیں پہنائی جائیں گی وہاں کہ ان کو بھی آگ لگے گی، وہ ہوں گی بھی آگ کی ہی۔ وَسَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ، اور ان کے لباس تار کے ہوں گے۔ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ، اور چھائے گا ان کے چہروں کے اوپر، آگ چھائے گی ان کے اوپر۔ غشیہ یخشا، چھا جانا، ڈھانک لینا، ڈھانپ لینا، کہ ڈھانکے گی ان کے چہروں کو آگ۔ کیوں یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ، کل نفس، ہر ایک کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، تاکہ ہر ایک کو اس کے کمائی کا بدلہ وہاں ملے، کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ وہاں حساب کتاب ہم تو لگاتے ہیں نا، کوئی دکانداری ہو تو کتنا وقت لگتا ہے اس میں، اللہ کے سامنے تو یہ سارے چیزیں پیمانے لگے ہوئے ہیں، جلد حساب لینے والے ہیں اللہ۔ پھر آخر میں خلاصہ بتا دیا اس پورے قرآن کا بھی اور اس سورت کا بھی، کہ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے کھلا لوگوں کے لیے۔ بلاغ اب لوگوں کو پہنچا، بلاغ پیغام اور واضح پیغام، للناس پورے کائنات کے لوگوں کے لیے، یہ مخصوص کسی طبقے کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ ان کو خبردار کیا جائے اس کے ذریعے۔ یہ اللہ ایسے ہی سزا نہیں دیتے یہ کہ ان کو بتایا نہیں گیا، سارا کچھ دنیا میں ان کو بتایا گیا، اور یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے پیغام ہے
اس کے ذریعے ان لوگوں کو سمجھایا جائے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے، ان کو خبردار کیا جائے، آگاہ کیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ انما ہوا الہ واحد، کہ وہ الہ ایک ہی ہے، کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ جن چیزوں کو الہ بنا کے پھرتے ہیں، الہ تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جن کی وجہ سے اپنی زندگیوں میں آدمی تبدیلیاں لاتا ہے، وہ سارے الہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف وہ ایک ہی ہے، ایک اللہ، تاکہ یہ جان لے۔ یہ قرآن نازل ہوا ہے پورے لوگوں کے لیے، ایک پیغام ہے، یہ کھلا پیغام ہے، تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کیا جائے اور تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اور صرف اتنا سمجھنا ہی کافی نہیں، خبردار ہونا ہی اتنا کافی نہیں کہ سمجھ گئے بس، بلکہ آگے کیا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ یہ عقل والے، سمجھ رکھنے والے لوگ نصیحت بھی حاصل کریں، یعنی اپنی زندگی بھی اس کے مطابق بنائیں۔ صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، سمجھ صرف تعلیم اور سیکھنا اور بہت کچھ معلوم کرنا، یہ معلومات ہیں، یہ تو آج کل کافروں کے پاس ہی بہت ہے، غیر مسلموں کے پاس بھی بہت ہے، لیکن ان سے نصیحت حاصل کریں کا مطلب اپنی زندگی پر اس کو لاگو بھی کریں، اور یہ اس کا پیغام ہے۔ قرآن کا سارا خلاصہ یہی ہے کہ ایک کھلا پیغام لوگوں کے لیے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، حقائق کو ان کے سامنے لایا جاتا ہے۔ لوگ جو توہمات اور ظاہری چیزوں کے نقشوں، جیسے مفتی صاحب کا بیان کیا، ظاہری مشاہدات کے پیچھے لگے ہوئے بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ چیزوں کی حقیقت جیسے کل بھی سبق میں گزرا کہ یہ سرکش لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، اپنے زمانے کے سرکشوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ انجام کار ان کا کیا ہوا ہے، کہاں تھے اور کہاں چلے گئے، کیا بنا ان کی سرکشی کا، پھر بھی سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان تمام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، حقائق کو سمجھانے کے لیے یہ ایک پیغام کھلا ہوا، تاکہ اس پیغام کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا جائے، اور تاکہ یہ جان لے کہ عبادت کے لائق تو صرف وہی ایک اللہ ہے، اور پھر یہ کہ اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اس کے لیے پھر سزائیں ہیں، اور اس کے لیے پھر ایک دن مقرر ہے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ۔ قیامت قائم ہی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہر نفس نے، ہر شخص نے جو کیا ہے اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے۔ یہ تھا اس پورے سورہ ابراہیم کا خلاصہ کہ اس میں اللہ کی توحید، وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، اس پر بات ہوئی، اور پھر ماننے نہ ماننے کے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو اس کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور جس نے بڑی قربانی توحید ہی کے لائن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی گئی تھی، وہ تمام اس کا ذکر کر کے آخر میں پھر یہ خلاصہ بتا دیا کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ لوگ اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنا کے میرے پاس آ جائیں، کیونکہ دن وہ مقرر ہے، اس دن یہ سارے اپنی ساری طاقتیں کھو کر ننگے تڑنگے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ اس کے جسم پر لباس تک بھی نہیں ہوگا، یہ حساب دینے کے لیے سب حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ زنجیر یا بیڑی ہوں گی، یہ بھی آج کے یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی مجرمین کو بھی قیامت کے دن جو جرموں کی سزا ہوگی تو ان کے جرموں کی نوعیت کے مطابق ہوگی، تو یہ زنجیریں بھی، بیڑیاں بھی آگ ہی ہو سکتی ہیں۔